کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر نے کہا کہ ای چلان کے نظام کے باوجود مینول چلان کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس سے ٹرانسپورٹر شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف اڈوں پر کھڑی ٹرانسپورٹ گاڑیوں پر 1 لاکھ روپے تک کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں، جو ٹرانسپورٹرز کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد نے مطالبہ کیا کہ بھاری چلانوں اور جرمانوں میں فوری کمی کی جائے، بصورت دیگر ٹرانسپورٹر اپنی غیر معینہ مدت کی ہڑتال جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکام نے مطالبات پر اگر توجہ نہ دی تو شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بجٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی بجٹ اور NFC ایوارڈ سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ موجودہ صورتحال سے مطمئن نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ وفاق زبردستی NFC کے اسس میں تبدیلی نہیں کر سکتا اور مشاورت کے بغیر کوئی بھی فیصلہ سندھ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کو فنڈز کی فراہمی آئینی ذمہ داری ہے، تاہم وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ NFC میں تبدیلی کی باتیں گزشتہ 10 برس سے کی جا رہی ہیں، لیکن اب تک معلوم نہیں کہ اس معاملے کو کون آگے بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ پارٹی کے ساتھیوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ وفاق ہر سال اپنے ریونیو ہدف کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر پاتا، اس لیے وفاقی حکومت کو اپنی آمدنی بڑھانے اور محصولات کے اہداف پورے کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا کہ رواں اور آئندہ سال معاشی لحاظ سے مشکل ثابت ہو سکتے ہیں، تاہم حکومت ملک کو موجودہ معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی سٹی کورٹ میں انمول اور پنکی کیس میں گرفتار مزید 2 ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے 2 ملزمان کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی، تاہم عدالت نے دونوں ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ انمول اور پنکی کو مقدمے میں عدم گرفتار کیوں ظاہر کیا گیا ہے، جس پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمہ کی گرفتاری تاحال اس مقدمے میں شامل نہیں کی گئی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ملزمہ کی گرفتاری قانونی اجازت حاصل کرنے کے بعد مقدمے کا حصہ بنائی جائے۔ عدالت نے گرفتار ملزمان عاقب اور غلام عباس کا کرمنل ریکارڈ بھی طلب کر لیا اور آئندہ سماعت پر تفتیشی پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان کو گزشتہ روز بورڈ بیسن پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ دونوں ملزمان مبینہ طور پر انمول پنکی گینگ کے لیے کام کرتے تھے اور آن لائن منشیات کی ترسیل میں ملوث تھے۔ پولیس کی جانب سے کیس میں متعلق 3 پیکٹ بھی عدالت میں پیش کیے گئے۔ پیر آباد پولیس کی کارروائی 2 منشیات فروش گرفتار ملزمان میں بشیر عرف خواجہ اور یاسین عرف دادا کے قبضے سے 1 کلو سے زائد چرس برآمد۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران ایک مبینہ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سیاسی اور عوامی حلقوں میں نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے مناظر میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2 اراکین اسمبلی MPA گیانو مل اور MPA جام خان شورو اجلاس کے دوران آپس میں مبینہ طور پر چھپا کر مین پوری کا تبادلہ کرتے ہوئے کیمرے کی نظر میں آ گئے۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد مختلف حلقوں کی جانب سے اس عمل پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اسمبلی اجلاس کے وقار اراکین کے طرز عمل اور پارلیمانی آداب پر گفتگو جاری ہے۔ تاہم اس حوالے سے تاحال متعلقہ اراکین یا اسمبلی انتظامیہ کی جانب سے کوئی باضابطہ وضاحت سامنے نہیں آئی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر ویڈیو اور اس میں کیے جانے والے دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ معاملہ اسمبلی قواعد و ضوابط اور ادارہ جاتی وقار کے تناظر میں توجہ طلب بن سکتا ہے، جبکہ حقائق کی مکمل جانچ اور سرکاری موقف سامنے آنا ضروری ہے۔ عوامی حلقوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اگر معاملہ حقیقت پر مبنی ہے تو متعلقہ فورم اس کی وضاحت کرے تاکہ افواہوں اور قیاس آرائیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ کراچی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں شہری نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈکیتی کی ایک کوشش ناکام بنا دی۔ اطلاعات کے مطابق مسلح ڈاکو ایک دکان پر موجود خاتون سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک شہری نے مزاحمت کرتے ہوئے فائرنگ کر دی۔ شہری کی فائرنگ کے بعد ڈاکوؤں میں بھگدڑ مچ گئی اور تمام ملزمان موقع سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔
عینی شاہدین کے مطابق ڈکیتی میں ملوث 5 ملزمان بدحواسی کے عالم میں پیدل فرار ہوئے، جبکہ ایک ملزم موٹر سائیکل پر سوار ہو کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کی تلاش کے لیے کارروائی جاری ہے اور انہیں جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔